معروضات اور اس گفتگو آپ کی بیان پیش کر رہا ہوں. آج کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. 2 دن گزشتہ 2 شب میں نے آپ کے سامنے شیعوں کی 2 صفتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک یہ شیعہ نے علی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عقد کرے، عقدیت کے مرحلے میں آئے، اللہ کی بندگی کے مرحلے میں آئے. اور دوسری چیز ہے بصیرت، جس پر آپ سے کل گفتگو کریں گے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر تمام کے تمام صفات تشریحوں کی جو ہماری کتابوں میں درج ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تو ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے اس کا کہ تمام کے تمام صفتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اس لیے میں نے چند صفتوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر گفتگو ہو سکتی ہے وہاں تک جو ہے شبوں میں آپ کے سامنے گفتگو لے کر کے آؤں. میرا ارادہ یہ ہے کہ بندگی، بصیرت، ایمان، عفت، شجاعت اور تعلیم و تربیت یہ وہ بارز اور ظاہر صفتیں ہیں کہ اگر یہ آ گئی تو سب آ جائے. اگر ان صفتوں کو انسان نے اپنا لیا تو ساری کی ساری صفتیں انسان کے اندر، شیعوں کے اندر جس کا مطالبہ ائمہ نے کیا ہے وہ سب کے سب آ جائے. ایک شیعہ متصف ہونا چاہیے ان صفات حسنہ سے. ایک شیعہ اقدار عاشورہ اس کے وجود میں پایا جانا چاہیے، ورنہ کہ وہ شیعہ کس چیز کا؟ پھر وہ دوستدار اہل بیت کس معنی میں دوستدار ہے؟ شیعہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں علی کا شیعہ ہوں، اس کا مطلب کیا؟ میں علی کا دوست ہوں. مگر اگر شیعہ کے لفظ کو شہید مطہری کی زبان میں دیکھا جائے، ان کے انداز سے دیکھا جائے تو انہوں نے عجیب طریقے سے تعریف کی ہے. شیعہ علی وہ نہیں ہے کہ جو علی کو فقط چند خصوصیتوں میں دیکھتا، شجاعت میں، امانتداری میں، علم میں، صداقت میں، اس مرحلے میں، اس مرحلے میں، فضائل میں یہ خوش ہے وہ خوش ہے. نہیں، یہ تو پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. کتابوں میں لکھا ہوا جو چاہے فضائل پڑھ لے. چارلس جوردان جیسا مسیحی، اس نے مولا کائنات کے سلسلے سے کتاب لکھ دی مگر مسیحی دنیا سے گیا، مسلمان تو نہیں گیا نا. ابو الحدید معتزلی جیسا شارح نہج البلاغہ معتزلی مسلک پر رہا، شیعہ حسنہ عشری تو نہیں ہوا نا، آخر تک معتزلی رہا. بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کے اوپر کتابیں لکھی مگر انہیں شیعہ علی نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا شہید مطہری کہتے ہیں کہ شیعہ علی یعنی وہ نہیں ہے کہ جو فقط علی کو آدھار کارڈ والی شناخت سے پہچانتا ہو یا پاسپورٹ کے اعتبار سے پہچانتا ہو. نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور کب جو ہے ان کی تاریخ ہوگا. نہیں، یہ شیعہ علی کی یہ خصوصیت نہیں ہے. تو کیا ہے شیعہ علی خصوصیت؟ کہا شیعہ علی وہ ہے من شاء علی. شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو صرف ظاہری چیزوں کو پہچانے، نہیں، من شاء علی جو علی کی مشاعرت کرے، یعنی علی کے پیچھے پیچھے چلے. جس راستے سے، جس طریقے سے، جن صفتوں سے علی چل رہے ہیں ان کا شیعہ ضروری ہے کہ اسی راستے سے چلے. ورنہ وہ شیعہ کیسا ہے کہ علی صراط مستقیم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ دوسری سمت جا رہا ہے، پھر بھی نعرہ لگا رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. ہو نہیں سکتا. شیعہ کی من شاء علی جو علی کی مشاعرت کرے. مشاعرت آپ لفظ ہے نا، بڑا مشہور لفظ ہے. کہا جا رہا بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، کہلے کہاں گئے تھے؟ کہلے کہ تشریح میں گئے تھے، تشریح جنازہ میں گئے تھے. تو کیا جنازے سے آگے آگے چلتا ہے؟ جنازے سے آگے تو نہیں چلتا نا. جس راستے سے جنازہ جا رہا ہے اسی راستے سے ہمیں بھی جانا ہے. تو کہنے اسے مطلب کیا ہوا؟ کہنے کہ اسی کو مشاعرت کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنا. جو پیچھے پیچھے چلے علی کے وہی شیعہ ہوگا.
اس کی نگاہیں درون اشیاء دیکھنی چاہیے، کوئی بھی کسی چیز کے اندر کے حالات کو دیکھے، ظاہری چیز کی طرف نہ بھاگے۔ یہ یوں کہا جائے عام زبان میں، جو ادھر میں ممبئی سے قریب ہو گیا ہوں نا، تھوڑا سا ایک شبد کا فاصلہ ہے ممبئی میں ایک جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے بھیڑ چال، ہے نا، بھیڑ چال ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیعہ قوم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھیڑ چال کا شکار نہ ہو۔ بھیڑ چال کیا ہے؟ کینیڈا کے ٹرکی میں کچھ سال پہلے کوئی چرواہا تھا، اس نے جو ہے تقریباً ہزاروں بھیڑیں اس کے پاس تھی، وہ چرانے کے لیے پہاڑی پر لے گیا، تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک بھیڑ نے پہاڑی پر سے چھلانگ لگا دی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ کے پیچھے بھیڑ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلنے شروع کر دیتی ہے نا۔ ایک بھیڑ گری، پہاڑ سے چھلانگ لگایا، نیچے گری، اس کے پیچھے مستقل بھیڑیں ایک کے بعد دوسری بھیڑ لگ گیا، پورا بھیڑ ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس نے کہ ایک کے پیچھے آنے والی بھیڑوں نے یہ نہیں دیکھا آگے راستہ کیسا ہے، آگے راستہ کیسا ہے، موت ہے، وہاں زخمی ہو جاتا ہے، وہاں مر جاتا ہے۔ تو شیعہ قوم اس بھیڑ چال کی طرح نہیں ہے، نہیں اگر ایک آگے چلا گیا ہے تو سر جھکائے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، نہیں، اللہ نے تمہیں عقل کی میزان عطا کی ہے، اس راستے کو عقل پر پکڑ لو کہ ہمارا جانے والا صحیح راستے پر جا رہا ہے، ہمیں صحیح لے کر کے جا رہا ہے یا ہلاکتوں کی طرف جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس نے اپنی عقل کا استعمال نہ کیا تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہلاکتوں کی طرف گامزن ہوگا۔ ایک صحابہ کا رحم پروار ہے۔ بصارت ضروری ہے۔ آپ رات مجلسوں میں آتے رہے، آپ رات تعبد اٹھاتے رہے، جلوسوں کو اٹھاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر بصیر نہیں ہے نا، اگر بصارت نہیں ہے تو بھی یہ سمجھ لیجیے کوئی فضیلت آپ کے شامل آپ نہیں ہو سکتی۔ میں مثال دوں آپ کو، تعجب کرے گا، روز عاشور امام حسین کے لشکر میں 30 لوگ ابن زیاد کی فوج سے آ کر مرتد ہوئے۔ اردو ایک نمات ہے، اردو ایک علامت ہے، غر کا تذکرہ ہو گیا، غر واضح ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے کہ غر کا اس سے پہلے کا سابقہ رہا ہے، ورنہ 30 ایسے لوگ تھے جو ابن زیاد کی فوج سے نکلے اور امام حسین کے رکاب میں آ کر کے انہوں نے جنگ کی ہے۔ عمر سعد اور ابن زیاد کی فوج 30 لوگ تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے عاشور کے دن حسین کے چہرے کی ضیاء کو پہچانا ہے اور قافلے حسینی سے آ کر مرتد ہو گئے۔ اور آپ کو بتاؤں 28 رجب کو مدینے سے نکلتے وقت نہ جانے کتنے صحابی رسول تھے، نہ جانے کتنے صحابی رسول تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ بصارت کی کمی تھی، بصارت کی کمی تھی۔ نہ جانے کتنے ایسے امام کے قریبی تھے جنہوں نے امام کی رکاب میں جنگ نہیں کیا یا اپنی اولاد کو نہیں بھیجا۔ میں ایک نام بتاؤں آپ کو، محمد حنفیہ، کتنا معتبر نام ہے، واجب الاحترام ہے ہمارے لیے، مولا کائنات کے فرزند ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ کربلا میں نہیں تھے؟ کیا وجہ ہے؟ امام کے بھائی ہیں، ماں لگے، باپ تو ایک ہے نا، مگر امام کے ساتھ ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے؟ آپ میں نے کہ وہ تاریخ میں لکھا ہوا کہ بیمار تھے، میں بیمار نہیں تھے، اس لیے بیمار نہیں تھے کہ مکے چلے گئے تھے امام حسین کو واپس لانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، بیمار تو نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں امام نے جو ہے وہ معمور کیا تھا، ان کو کچھ کام ہے تمہیں مدینے میں وہ کام انجام دینا، نہیں اگر ایسا تھا تو جو کیجیے، اگر ایسا تھا تو محمد حنفیہ
بچے تھے، 14 بیٹے 10 بیٹیاں. محمد حنفیہ کے 24 بچے تھے، 14 بیٹے 10 بیٹیاں. 14 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا محمد حنفیہ کا میدان کربلا میں نہیں ہے. شہدائے کربلا میں آپ نام دیکھیے تو محمد حنفیہ کے کسی بیٹے کا نام شہدائے کربلا میں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ہے؟ تو فرمائیے گا ظالمانی یہ بہت سارے پہلو ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مکمل مجلس اس پر پڑھی جا سکتی ہے محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے اور محمد حنفیہ کے بیٹے کیوں نہیں گئے. اور ایسے عالم کے باوجود ہمارے لیے واجب الاحترام ہے محمد حنفیہ. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی حدیث سے مولا کرام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یبرنی فی الدنیا والآخرہ فلیبر بالولد محمد. اگر کوئی مجھ سے دنیا اور آخرت میں نیکی کرنا چاہتا ہے تو میرے اپنے بیٹے محمد سے نیکی کرے. اب بتائیے اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، اور اس کے باوجود ہم کوئی لفظ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ محمد حنفیہ کربلا پہ گئے، نہ محمد حنفیہ کے 14 بیٹوں میں سے کوئی کربلا پہ گیا. توجہ کیجیے گا، ایک منزل یہ ہے حسین کے بھائیوں کی، اور ایک منزل وہ ہے جہاں ایک ماں کے 4 بیٹے، چاروں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور جب کسی نے ام البنین سے آ کر کہا عباس بھی مارے گئے، عبداللہ بھی مارے گئے، جعفر بھی مارے گئے، عثمان بھی مارے گئے، تو کیا کہا ام البنین نے؟ ابنائی ومن کلہم فی تحت الخزرہ فدا لابی عبداللہ علیہ السلام. میرے بیٹے اور جو کچھ بھی اس آسمان کے نیچے ہے سب کچھ ابا عبداللہ پر قربان ہو جائے. کون سا مرحلہ ہے؟ جناب ام البنین سے اگر کسی نے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے مارے گئے، تو کہا میرے بیٹے ومن تحت الخزرہ، اور جو کچھ بھی اس آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہو جائے. ایک مرحلہ وہاں ہے کہ 14 بیٹوں میں سے کسی کو نہیں جانے دیا. تاریخ جو ہے وہ تاریخ لکھی گئی ہے. محمد حنفیہ نے جب یہ سنا کہ امام جو ہے وہ مکے میں ہے اور مکے سے وہ نکلنا چاہتے تو محمد حنفیہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہاں گئے اور عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ، عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہاں گئے؟ مکے کے امام کو روکنے کے لیے. یہ وہ جگہ تھی جہاں عبداللہ ابن جعفر نے مکے کے گورنر عمر ابن سعید سے امام حسین کے لیے امان نامہ لکھوایا اور آگے کے امام سے کہا آپ مکے میں رہیے، آپ کے لیے امان نامہ لے کر کے آیا ہوں. یہ عبداللہ ابن جعفر کی بصارت ہے. میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر کے آیا ہوں، آپ مکے میں رہیے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، آپ کے اوپر کوئی بار نہیں کرے گا، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ کو ہر طریقے کی امان ہے. امام نے کیا جملہ کہا؟ یہ عبداللہ ابن جعفر کا طریقہ تھا، وہ امام کی اپنی بصیرت تھی. امام کہتے ہیں خیر الامان امان اللہ، سب سے بہتر امان خدا کی امان ہے. عجیب ہے یہ بصارت اس وقت کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بصیرت کی امام کی، چونکہ امام بتانا چاہتے ہیں اگر آج میں مکے کے گورنر کے امان نامے کو قبول کر لوں تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا حسین نے یزید کے ایک نوکر کی بیعت کر لی. حسین کی جنگ ہی اسی بات پر ہے کہ اس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ہے. سلام محمد امام نے کہا اگر تم نہیں آتے کربلا ان بچوں کو بھیج دو. محمد حنفیہ کا جملہ سنیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہو، میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہو. یہ رب کی تاریخ ہے، یہ رب
روایت ہے، معتبر شخصیت ہے، واجب الاحترام، واجب الاحترام. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سامنے بیان ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اب محمد حنفیہ کا مرتبہ، جناب عباس کا مرتبہ، دونوں کے ایک باپ کی اولاد ہے، دونوں کے بابا علی ہے. مگر بصارت جس کے اندر بصارت تھی، وہ شب عاشور اپنے بھائیوں کو جمع کر کے جملہ کہتا ہوا نظر آ، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کل قتل کا دن ہے، کل مارکے کا دن ہے، کل مقتل کا دن ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تینوں بھائی نے ایک سوال کہا، اے عباس جو تمہاری مصلحت ہے وہ ہمارا ارادہ ہے. جو تمہاری مصلحت ہے وہ ہمارا ارادہ ہے. کتنی برس کی عمر ہے جناب عباس کے بھائیوں کی عمر؟ کتنی برس کی ہے؟ 19 برس، 21 برس، 26 برس، اور وہ جناب عباس 25 برس. یہ چار بھائی ہیں، یہ چار بھائی ہیں، چاروں بھائی شب عاشور بیٹھ کر کے اور کہا کہ اچھا بتاؤ پہلے کون جائے گا؟ تو پہلے وہ کھڑے ہوئے جن کی عمر 19 برس کی ہے. میں جاؤں گا. تو ان سے بڑے والے نے میں روک دیا، نہیں تم چھوٹے ہو، میں جاؤں گا. ان سے بڑے والے نے انہیں روک دیا، نہیں تم نہیں جاؤ گے، میں سب سے پہلے جاؤں گا. یہ کس لیے کیا جا رہا؟ چونکہ یہ عباس کے بھائی ہیں جن کے لیے امام زین العابدین نے فرمایا کانا ابو العباس نافذ الایمان اور راسخ الایمان اور نافذ البصیرہ. میرے چچا عباس بصارت میں نفوذ رکھتے تھے، ایمان کے محکم تھے. میرے چچا عباس جن کا ایمان راسخ تھا، بصارت میں نفوذ رکھتے تھے، بصیر تھے. بصیر جانتے کیسے کہتے ہیں؟ بصیر کسے کہا جاتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جملہ ملتا ہے، ایک بڑے مشہور رائٹر بھی ہیں آج کل کے زمانے کے، اور قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری. نام تو سنا گا. ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک جملہ لکھا. اور جملہ کیا تھا؟ امام حسین کے سلسلے سے کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب صحابہ نے بیعت نہیں، صحابہ نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی. طاہر القادری کا یہ جملہ ہے کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی. کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین نے نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کی. صحابہ نے کیوں کی. یہاں طاہر القادری کا اس جملے کے پیچھے انہوں نے بس یہ جملہ کہا عقیدے کا اظہار تو ہمیں کرنا ہے نا. وہ ان کا اپنا ہی بات تھا یا ہمارا عقیدہ ہے. اصل میں طاہر القادری کا جملہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے ایمان کی طرف اشارہ کر رہا. وہ کہنا چاہتے ہیں امام ہوتا ہے، سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے. وہاں 90 برس کے صحابی بھی موجود تھے مگر حسین ان کا بھی امام تھا. حسین نے بیعت نہیں کی. جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جو بصارت اور بصیرت والے ہوتے ہیں نا، وہ امام کے مرتبے کو پہچانتے ہیں. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے حق محور اور محور حق. یہ دو لفظ ہیں، حق محور اور محور حق. حق محور کا مطلب کیا ہے؟ حق محور کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے وہ انجام دیا جائے. مجلس حق ہے، انجام دیا جائے. کار خیر حق ہے، انجام دیا جائے. جو چیز حق ہے وہ انجام دیا جائے. اور محور حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس کے گرد حق طواف کر رہے ہیں. حق محور اور محور حق کا فرق سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، ائمہ کے اوپر اعتراض ہوا، پیغمبر کے اوپر اعتراض ہوا، مولا کائنات کے اوپر اعتراض ہوا، امام حسن کے اوپر اعتراض ہوا نا اعتراض ان کے صحابیوں نے کیا، وجہ کے سامنے بیان کیا مجلس میں.
اعتراض ہوا کہ آپ عدالت سے کام دیجیے اور عدالت سے تقسیم دیجیے. امام کے اوپر اعتراض ہوا. میدان صفین میں امام کے صحابیوں نے امام کے اوپر تلوار نکال دی. امام کے اشرف کو روک دیجیے. امام حسن کے صحابیوں نے امام حسن کا بستر چھین لیا. مدائن کے زخمی ہو کر کے مدائن چلے گئے. یہ امام کے صحابی تھے جنہوں نے اعتراض کیا. مگر کربلا میں حسین کے صحابی وہ ہے کہ یہی پر تمیز ہوتی ہے کہ حق محور کیا ہے اور محور حق کیا ہے. اصحاب رسول و علی و حسن حق محور ہے مگر اصحاب حسین محور حق ہے. چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ حق محور نہیں ہوتا. امام جو انجام دے دے وہی حق ہو جاتا ہے. انسان کیوں امام کے قافلے سے قدرت نہیں ہوا؟ اچھا یہ تو کہ امام کے میں نے اس سال ایک اجرا پڑھا تھا تو اس میں گفتگو موضوع یہ تھا چونکہ وقت نہیں تھا کہ میں یہاں پر سجدے کو لے کر کے آپ کو اس بات کو پڑھا. پہلے سے بات ہوئی تھی کہ صفات شیعہ پر پڑھنا ہے اسے بدل بھی نہیں سکتا تھا. موضوع تھا کہ جن لوگوں نے امام کی مخالفت کی کس انگیزے سے کی. امام کے مخالفین کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے مخالف پائے جاتے ہیں امام کے. ایک وہ مخالف جو یزید و یزید کے حامی تھے. 3 قسم کے مخالف امام کے اس زمانے میں موجود تھے. ایک وہ مخالف جو یزید و یزید کے حامی تھے. یزید کے گورنر، یزید کے سپاہی، یزید کے فوجی، یزید کے کمانڈر. ان کی بات الگ ہے کہ کھول کر کے سامنے تھے. ایک وہ مخالف کہ جو امام کو تو مانتے تھے مگر صاحب بصیرت نہیں تھے، وہ مخالف. اور ایک وہ مخالف جنہوں نے محبت میں امام کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بھی صاحب بصیرت نہیں تھے. پہلے اور دوسرے والی جو کیٹیگری ہے وہ بڑی خطرناک کیٹیگری. دوسری والی کیٹیگری توجہ کیجیے گا. پہلی والی کیٹیگری کھلی دشمن امام کی، یزید اور یزید کے حامی، یزید کے سپاہی، یزید کے فوجی جو میدان کربلا میں آئے. دوسری کیٹیگری وہ جو امام کے مرتبے کو جانتے تھے مگر امام کے ساتھ نہیں آئے، امام کی مخالفت کی. آپ اس میں نام لیجئے تو عبداللہ ابن عمر کا نام آئے گا. اس میں نام لیجئے تو 7 فقہائے مدینہ ہیں. 7 فقہائے مدینہ ان کا نام آئے گا. اس کیٹیگری پہ وہ ہے کہ جنہوں نے امام کو پہچانتے تھے، امام کی معرفت بھی رکھتے تھے. آپ ان میں سے وہ افراد بھی تھے کہ جو امام حسین کے پاس آتے تو کہتے تھے کہ مولا ذرا سا آپ نے وہ پیرہن کا بٹن کھولیے، دفعہ وہ بند کھولیے. کیوں؟ کہا مجھے اس جگہ پر بوسہ لینا ہے. چونکہ پیغمبر بوسہ لیتے تھے. یہ مقدس معانی دیکھا آپ نے مگر بصیرت یہاں نہیں ہے. امام کے سینے کا بوسہ لینے کے لیے امام کے سامنے مگر امام کہنے چلو میرے ساتھ کربلا تو امام سے پیچھے ہٹ رہا. یہاں بصارت میں کمی ہے. توجہ فرمائیے گا. ہمیں وہ شیعہ نہیں بننا ہے جو فقط حسین حسین کہے اور زمانے کا حسین جب ظہور کرے تو اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جائے. ہمیں وہ شیعہ بننا ہے جو حسین کی رکاب میں اپنے سر کو کٹا دے، جان لٹا دے، مال لٹا دے. سات نام ہے فقہائے سبع مدینہ جنہیں کہا جاتا ہے جو موجود تھے. امام نے جن کو دعوت دی اور جو نہیں آئے. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ بعد میں آئمہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا تھا معرفت کے باوجود. میں صرف نام بتا تو بات پڑھ رہا ہوں. ابو بکر بن عبد الرحمن مخزومی ایک نام یہ ہے، فقہائے سبع مدینہ ہے. مدینے کے یعنی پیغمبر کے بعد مدینے کے 7 فقیہوں میں سے ایک فقیہ ہے. دوسرا نام ہے سعید ابن مسیب کا. تیسرا نام ہے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا. محمد ابن ابی بکر کے لڑکے ہیں
بدر جنہیں مولا کائنات نے پالا تھا، ان کے بیٹے ہیں اور کربلا میں نہیں ہے. آپ بتائیے بصیرت کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ علی کی آغوش کا پروردہ ہے، مگر امام حسین کی حلقات کربلا میں نہیں ہے. عروہ ابن زبیر ہے، اس میں ابو سعید خدری جسے سعد ابن مالک بھی کہا جاتا ہے ان کا نام ہے، بشر ابن غالب بھی ہے، عبداللہ خدی بھی ہے. یہ 7 نام ہیں جو فقہا ہے، فقیہ ہے، جو پیغمبر کی شریعت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں مگر پیغمبر کے نواسے کے حلقات نہیں ہوئے. اس میں سعد ابن مالک، ابو سعید خدری ایک نام ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر تھی جب جنگ خندق ہو رہی تھی. بار بار پیغمبر کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے میں لڑنے جاؤں، مجھے اجازت دیجیے میں لڑنے جاؤں، مجھے اجازت دیجیے میں لڑنے جاؤں. پیغمبر بار بار منع کر دیتے ہیں، تو بار بار پیغمبر منع کر دیتے ہیں، نہیں کیونکہ تمہاری عمر کم ہے، تم چھوٹے ہو تو تم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے. بعد میں انہوں نے جنگ لڑی ہے مولا کائنات کے ساتھ، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں یہ حاضر رہے ہیں، جنگ کی ہے انہوں نے، مگر کربلا نہیں آئے. امام حسین کو سمجھا رہے آپ بن جائیے، کوفے والے میں وفا نہیں رکھتے، کوفے والے، اور یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں امام کو ابو سعید خدری کہ اگر کوفے والے خط لکھ کر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ خط لکھیے کہ مجھے بلانے سے بہتر ہے کہ تم تیار ہو کر ادھر آ جاؤ. یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں. اور کتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ ہماری روایت کی کتابوں میں ان سے روایت درج ہوئی ہے کہ ذکر و علی کی عبادت والی روایت انہی کی روایت ہے. بچوں کی جگہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ جو روایت آئی ہے یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. انہوں نے پیغمبر سے نقل کیا، میں نے سنا پیغمبر نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایسی روایتوں کو نقل کرنے والا محب علی وقت ضرورت امام کے حق رکاب نہیں آیا ہے. توجہ کیجیے گا، اس لیے کہا جاتا ہے امام نے جو حدیث بیان کی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمان، من ماتا علی حب آل محمد ماتا میتًا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا جو زندہ رہے مرتے وقت بھی زبان پر علی علی ہونا چاہیے تب جا کر شہید ہوتا ہے، ورنہ حال ابو سعید خدری کا ہوگا. سلام محمد والے. اتنی بڑی بڑی روایتیں بیان کرنے کے بعد امام نے مطالبہ کیا کہ امام کے ساتھ نہیں جائے تو فائدہ کیا. ایک ساتھ اور پہنچے امام کے سامنے، امام کو راستے میں ملے اور انہوں نے کہا چلو ہمارے ارکان آ رہے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے یزید کے خلاف جو میں نے قیام کیا، آؤ میرے ساتھ چلو. کیا کرا کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، آپ میری تلوار لے لیجیے، میرا گھوڑا لے لیجیے، یہ دولت لے لیجیے. وہ افراد تھے جو حسین کو پہچانتے تھے مگر حسین کے ہم رکاب نہیں ہوئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو ظاہری آنکھوں سے حسین کو دیکھا نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو وہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ فرش عزا پر بیٹھ کر شیعہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے امام کی کم سے کم زندگی کو پڑھ سکیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم معارف کربلا کو پڑھ سکیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ابدال عاشورہ کو پڑھ سکیں. بس ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم 1 گھنٹہ فرش عزا پر بیٹھ کر کے سن لیں گے اور بعض لوگوں کے کہنے پر ہی خوش ہو جائیں گے کہ یہ یونیورسٹی وہ ہے کہ جو 1 گھنٹے میں سب سکھا دیتی ہے. توجہ کیجیے گا، 1 گھنٹے میں آپ معارف اہل بیت نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ جا کر نہ پڑھیں، جب تک آپ جا کر نہ سمجھیں، جب تک آپ جا کر اپنی بصیرت کی نگاہوں سے تاریخ کربلا کا مطالعہ نہ کریں. ورنہ کوئی بھی آئے گا کچھ بھی بتا کر چلا جائے گا اور آپ اس ممبر سے نکلنے والی ہر آواز کو مقدس مان کر اس کے پیچھے چلے جائیں گے. صلوات اور محمد وعلہ. تو 2 صفتیں ہو گئی، ایک بندگی، دوسری بصیرت. بصیر ہونا چاہیے. آپ بات کو روک رہا ہوں. تیسری صفت یہ بندگی آ گئی، بصیرت آ گئی،
اب ایمان آئے گا. ایمان ہمیشہ بصیرت کے بعد ہے. ایمان پہلے مرحلے پر نہیں ہے. ایمان بصیرت کے بعد ہے. ورنہ وہ پھر ایمان نہیں کہا جائے گا. وہ اسے کہا جائے گا اتباع اور اندھی تقلید. ماں باپ نے کہا اور ہم نے مان لیا. نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ کے کہنے پر اللہ کو مانو. اللہ چاہتا اپنی بصیرت کا استعمال کرو، وجود خدا کی دلیل لے کر کے آؤ. اس لیے ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے. فروع دین میں تقلید ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے. توجہ فرمائے گا. عقیدہ عقل کے اعتبار سے ہے، بصیرت کے اعتبار سے. ایمان ضروری، ایمان محکم ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان پر کام ہونا چاہیے. خصوصاً میں آج مخاطب ہو رہا ہوں کہ نوجوانوں سے. یہ ان کے لیے جو پیار کو جوانان حسینی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ جو پٹیوں کے پیچھے اپنے ماتھے کو چھپا کر کے اپنے آپ کو جوان حسینی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا جوان حسینی ہونے کی شرط اول ایمان کا محکم ہونا. ایمان محکم نہیں ہے تو جوان حسینی اپنے آپ کو نہ کہتے. اس لیے کہ حسین کے رکاب میں آنے والا، حسین کو پہچاننے والا، حسین کو سمجھنے والا جوان ہوتا ہے. چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے وہ 90 برس کا بوڑھا ہو. آپ جوانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جوانی ہے، اور جو تھوڑا سا گفتگو کروں اس پر پھر اس صفت کی طرف آتا ہوں. یہ جو جوانی ہے نا، اسلام میں سب سے اہم مقام جس انسان کے زندگی کے جس حصے کو دیا گیا ہے وہ جوانی ہے، اور سب سے لمبا وقفہ بھی ہے یہ جوانی. یہی جوانی جو ہے وہ سب سے لمبا وقفہ ہے. جوانی جو ہے بہت خوبصورت فصل ہے انسان کی زندگی. جوانی بہت زیبا اور حسین موسم ہے انسان کے وجود کے لیے. چونکہ جوانی ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، انسان کے ارمان، اس کے احساسات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ جوانی کے ایام میں ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کو جتنی عبادت جوان کی پسند ہے اتنی بوڑھوں کی عبادت پسند نہیں ہے. سب اسے ناراض نہ ہوئیے گا اس بات پر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اور جملہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جہاں آپ بھی اپنے آپ کو اس نور میں بھی جوان محسوس کریں گے. صلوات اور محمد اللہ کو جوان کی عبادت پسند ہے. ایک جوان جب صبح کے وقت اذان کی آواز سن کر کے اپنے نیند کو، اور اس صبح کی نیند کو، کہ جب گرمی کے موسم میں بھی ہوا خنک ہو جاتی ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ جب نیند آتی ہے، اسی وقت ہلکی سی خنکی محسوس ہوتی ہے، انسان سوتا ہے اور شیطان بھی اسی وقت لوری دیتا رہتا، دھمکی دیتا رہتا، سو جا سو جا. ایسے عالم میں اپنی اس نیند کو قربان کر کے جب ایک جوان اللہ کے حضور میں اپنے سر کو رکھتا ہے تو پروردگار کہتا ہے اسی لیے اسے خلیفہ بنایا تھا، اس نے میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا. ایک جوان کی عبادت اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیفی کے عالم میں جو عبادت کی جاتی ہے، ضعیفی کے عالم میں ہمارے یہاں میں تو اس میں سر رکھتا ہوں کہ تمام بیٹے کو گھومنے سے کہ سارے کے سارے جو عبادت کرتے ہیں ان کو جوانی سے عادت پڑی ہوئی ہے، یہ جوانی سے عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں. مگر بعض جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، بعض جگہوں پر، میں اس فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے کسی بھی مومن کے سلسلے سے گفتگو نہیں کرتا ہوں، بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ پوری زندگی جو ہے رشوت خوری میں گزر گئی، پوری زندگی جو ہے وہ غلط کام میں گزر گئی، پوری زندگی جو ہے مال دنیا حاصل کرنے میں گزر گئی. نہ مسجد سے مطلب تھا، نہ مکتب سے مطلب تھا، نہ مدرسے سے مطلب تھا. اب جو آخر عمر آئی ہے تو خوب بڑی داڑھی کر کے، سر کو ڈھانک کر کے اب لایا جائے بھائی کیوں آئے ہو مدد کرنے کا. اب ریٹائر ہو گئے، کرنے میں کچھ ہے نہیں. بزنس مین تھے تو بیٹے
سرکاری نوکری میں تھے تو سرکار نے ریٹائر کر دیا کہ جاؤ بیٹھو، تو جب اب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو خدا کی عبادت کر لو، ہے نا؟ کچھ نہیں کرنے کو تو خدا کی عبادت کر لو۔ بھائی آپ دیکھیں اب کیا کرے گا انسان، کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کے کانوں میں اررحیم کی صدائیں آتی ہیں۔ جوانی کی عمر بھی 40 سال ہے قرآن کی حیثیت سے۔ قرآن میں سن بتایا گیا 30 مہینہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے 30 مہینہ اس کی شیرخواری کا زمانہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے کا حکم ہے، 30 مہینے سے دودھ پلاؤ۔ 30 مہینے سے 16 سال تک اس کے لیے بچپنے کا زمانہ ہے کہ جب وہ بلوغ کی منزلوں میں قدم رکھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ 40 سال تک پہنچتا ہے، 40 سال تک انسان کا بدن رشد کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ 24 سال کا یہ وقفہ انسان کی جوانی کا وقفہ ہے۔ اسی جوانی کے ایام میں اللہ کو عبادت بھی چاہیے، ریاضت بھی چاہیے، طریقت بھی چاہیے۔ اسی 24 سال کی عمر میں اللہ کو وہ ساری چیزیں چاہیے جو بعد میں اس کے لیے زیادہ راہ بن جائے۔ 40 سال کے بعد کانوں میں آواز آنے لگی اررحیم اررحیم، چلو چلو اٹھو۔ جن کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی ہے نا، وہ غور سے سنا کریں کہ بھائی اب وقت ہو گیا بستر باندھنے کا، چلنے کا۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے، آپ غور کیجئے، چونکہ دنیا کی اس مصنوعی آوازوں نے ہماری سماعتوں پر اتنے موٹے پردے ڈال دیے ہیں کہ فرشتوں کی وہ آواز کانوں میں نہیں آتی ہے۔ اررحیم اررحیم کی صدائیں کانوں میں آتی ہیں، آپ ادا ہو جائیں۔ 40 سال کے بعد انسان کو ریٹائر ہو گیا تو کرنے کو کچھ نہیں، تو بھائی کیوں کر رہے ہو عبادت؟ کہتے ہیں کہ وہاں کے لیے کچھ کر لیا جائے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے، ورنہ جو ہے وہ جہنم کی آگ، ورنہ وہ خوف عذاب الہی۔ توجہ کیجیے گا، یعنی کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ بڑھاپے کی عبادت خوف کی عبادت ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کیا ہے؟ خوف کی عبادت ہے، ڈر کے خوف میں۔ مگر جوانی کی عبادت کیا ہے؟ وہ شوق کی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے اس کے سینے میں شوق پیدا ہوا تو اس نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، ورنہ اسے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، لیکن شوق پیدا ہوا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کو شوق کی عبادت پسند ہے، ڈری ہوئی عبادت اسے نہیں چاہیے۔ اچھا اب آپ کہیں کہ مولانا میرا بڑھاپے میں نماز نہ پڑھے، تو کیا کریں؟ آپ نے جو بات ہی بدل دی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو قرآن میں ایک جگہ ایک گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون سا گروہ؟ وہ گروہ جو آج سے تقریباً 2500 سال پہلے اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکرا کر نکلا۔ 9 آدمی، 8 آدمی یا 7 آدمی تھے۔ یہ 9 آدمی نکلے اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکرا کر، کہاں گئے؟ غار کی طرف۔ قرآن نے کہا انہم فدیۃ، یہ جوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی وجہ سے وقت کے بادشاہ سے ٹکرا کر غار کی طرف نکلے۔ توجہ فرمائیے گا، تو 2500 سال پہلے نکلے ہوئے انسان آج بھی قرآن کی نگاہ میں جوان ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ کون ہے؟ اصحاب کہف۔ 9 آدمی 8 آدمی تھے نا، نکلے، ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا، اللہ کی وحدانیت کا ایمان، اور یہ اپنے وقت کے بعد سب کے سب وسیع تھے، یہ سارے کے سارے دربار کے لوگ تھے، بڑے پوسٹ پر، بڑے منصب پر، مگر جب ان کے دل میں نور ایمان پیدا ہوا تو انہوں نے دنیا ٹھکرا دی، انہوں نے دنیا کو لات مار دی، کہ دنیا سے جو ہے وہ بیزار ہو گئے اور نکل پڑے۔ اللہ نے کیا کہا اپنے ایمان کی وجہ سے، میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں، ایک قدم تم آگے بڑھاؤ پھر وہ خود آگے بڑھ کر کے حکام لیتا ہے۔ یہ اپنے ایمان سے ایک قدم انہوں نے بڑھایا، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہا کرتا ہوں، آپ کو روک ایک جملہ یہاں پر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کمانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آپ دنیا کماؤ، کس نے منع کیا؟ دنیا کماؤ، کس نے آپ کو منع کیا؟ اگر آپ دنیا نہیں کماؤ گے اور آپ رزق حلال کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گے تو امام نے لعنت کی ہے۔ آپ دنیا کماؤ، ایمان
کہ آپ جو اس بھری ہوئی دوپہری میں نکلے ہیں مال دنیا حاصل کرنے کے لیے، اگر ایسے عالم میں آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ امام مسکرائے اور کہتے ہیں اگر ایسے عالم میں موت آ جائے تو یہ موت سعادت والی موت ہوگی، چونکہ میں اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا، ایسی موت سعادت کی موت ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ میں آپ کی نصیحت کرنے آیا تھا، آپ نے میری تبلیغ کر دی۔ تو کس کی نصیحت کرنے گیا؟ تو دنیا کماؤ مگر دنیا سے دل بستگی نہ رکھو، دنیا سے دل نہ بدلنے پائے، یہ برا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا سے بد جانا برا ہے۔ دنیا کماؤ، نہ کماؤ گے تو قوم کا کام کیسے چلے گا؟ نہیں کماؤ گے تو خرچ کیسے کرو گے؟ نہیں کماؤ گے تو محرم کیسے بناؤ گے؟ نہیں کماؤ گے تو زیارتوں پہ کیسے جاؤ گے؟ نہیں کماؤ گے تو حج کیسے کرو گے؟ توجہ، نہیں کماؤ گے تو زکات کیسے ادا کرو گے؟ نہیں کماؤ گے تو خمس کیسے نکالو گے؟ توجہ کیجیے گا، کمانے کے لیے اللہ نے بھی کہا ہے، ائمہ نے بھی کہا ہے۔ ہمارے یہاں روحانیت حرام ہے، ہمارے یہاں سماج سے ہٹ کر کے رہنے کو حرام کہا گیا ہے، ہمارے یہاں پہاڑیوں میں جا کر کے زندگی بسر کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، اسی دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے دنیا سے بدھو مت۔ آپ نے بولا احمد دراوی کا نام سنا ہوگا، صاحب معراج السعادہ، استاد اخلاق حوض علمیہ میں تھے۔ معراج السعادہ ایک اخلاق کی کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ اس کا ہے، اگر جو ہے وہ کہیں آپ کو میسر اردو سے پڑھیے، ورنہ جو ہے پی ڈی ایف اس کی موجود ہوگی، آپ نیٹ پر دیکھیے اور اسے پڑھیے۔ معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے۔ احمد دراوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پیسے والے تھے، زمین جائیداد باغات مویشی جانور سب کچھ ان کے پاس، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ ایک دن وہ حمام میں نہا رہے تھے، ایران میں حمام جو منہ میں ہوا کرتے یہ سارے کے سارے جو ہے ساتھ وہاں پر نہاتے، تو ملا احمد دراوی نہا رہے تھے، ایک فقیر آیا اور فقیر نے اپنا کشکول اپنا جبہ وغیرہ اتارا ایک طرف رکھا اور نہانے کے لیے آیا۔ نہاتے نہاتے اس نے کہا کہ آقا جان، آپ جو منبروں سے اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، اتنی نصیحتیں کرتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا نہ اپناؤ اور دنیا کی جات نہ پڑھو، مولا نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی اور یہ ساری چیزیں، اتنی زمین جائیداد آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس طریقے کا عمل انجام دے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ملا احمد دراوی سمجھ گئے، کہنے لگے اس کو میں کوئی دلیل دوں گا، یہ جاہل آدمی سمجھے گا نہیں، بحث کرے گا، کٹ حجتی کرے گا، اس کو عمل سے سمجھانا، عمل سے۔ ایک آدمی نہاتے نہاتے ملا احمد دراوی نے پوچھا کربلا چلو گے؟ اس فقیر سے کربلا چلو گے؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں چلوں گا کربلا، کربلا وشیا تھا وہ، کربلا بالکل چلوں گا، نہانے کے بعد کہیں سے کربلا چلو گے اور کربلا چلتے ہیں وہیں رہیں گے۔ دونوں تیار ہو گئے، حمام سے نکلے، نہا دھو کر کے نکلے حمام سے اور چل پڑے کربلا کی طرف۔ جب تھوڑی دور پہنچے، تھوڑی دور، دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا سے وابستگی بری، دنیا سے وابستگی بری ہے۔ جب تھوڑی دور پہنچے تو وہاں کہنے لگے کہ جو ہے وہ فقیر نے کہا ملا احمد دراوی سے 1 منٹ رکیے، ذرا سا واپس چلنے کا۔ کیوں؟ کہنے لگا میں اپنا کٹورا بھول گیا، کشکول، وہ جو کٹورا لیے رہتے ہیں فقیر، کہنے لگا میں اپنا کٹورا بھول گیا، کشکول بھول گیا اپنا۔ کہنے لگا پھر کہا وہی تو اساس زندگی ہے، کہنے لگا اس کا کام ہی کیا ہے؟ کہا نہیں وہی کا کٹورا میرے پاس ہے، میں اس سے کھاتا ہوں، اس سے پیتا ہوں، اسی سے نہا لیتا ہوں، جو ضرورت پڑتی اسی ایک کٹورے سے میں انجام دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا پھر اس کے بغیر زندگی نہیں ہو پائے گی؟ کہ کیسے ہوگی زندگی؟ کہا بس رک جا، یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، تو ایک کٹورے کا چھوٹنے کو برداشت نہ کر پایا، چونکہ تیرا دل اس کٹورے سے لگا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ، میں نے حسین کے لیے زمین چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دیے، جانور چھوڑ دیے، مانو اسباب چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں مگر ہم اس کی زنجیروں میں بندھے نہیں ہیں۔ السلام محمد
فریب کے جال میں تمہیں پھنسا نہیں گا. تو یہ بھی وزیر تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ کے وزراء میں سے تھے. 9 کے 9 آدمی نکلے کہاں ہے؟ غار میں. کتنی مرتبہ جا کے؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جا کے، جب جناب عیسیٰ نے جگایا اٹھو، اور اٹھے اس زمانے میں اور دیکھا کہ جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ دین خدا پر، دین توحید پر ہے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں. اور دوسری مرتبہ مولا کائنات کے زمانے میں، جب مولا کائنات نے اٹھایا، سلام کیا، اٹھایا، جواب دیا. 2 مرتبہ جا کے. توجہ کیجیے گا، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً کم سے کم 2500 سال ہو گئے. 2500 سال سے قرآن کہہ رہا ہے یہ جوان ہے. بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ آیت پڑھوں گا، آیت تو بدل نہیں دوں گا. یہ تو نہیں کہوں گا وہ بوڑھے ہو کے 2500 سال کے بوڑھے. میں آج پڑھ رہا ہوں تو جوان پڑھوں گا. میرے دادا پڑھا کرتے تھے تو جوان پڑھتے تھے. میرے آگے والی نسل پڑھے گی تو انہیں جوان پڑھے گی. بھائی یہ 2500 3 سال 10,000 سال کا پرانا آدمی جوان کیسے ہے گا؟ سنو، جس کے دل میں نور ایمان اتر جائے اس پر سنو سال غالب نہیں آتا ہے. جوان ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. السلام محمد اور مثال آپ کے سامنے ہے. شب عاشور چراغ گل کرنے کے بعد جب حسین نے جلایا، صبح عاشور میں منار ہوئی، حسین کے صحابی سارے کے سارے ایک ساتھ کھڑے ہوئے، تو جس کا گھوڑا سب سے زیادہ آگے بڑھ رہا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ مسلم ابن اوسجا کا تھا. امام حسین نے کہا مسلم اپنی عمر کو دیکھو، اپنا جذبہ کو دیکھو. کہنے لگا مولا ایک بار اجازت دے دو، پھر دیکھو یہ بدن تو پورا ہے، حوصلہ جوان ہے. ایمان وہ شرط ہے جو انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. اور آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیے، جتنے بیٹھے ہیں صاحب ایمان ہیں. نور ایمان روشن ہو جائے تو بدن بوڑھا ہو جائے گا، حوصلہ جوان رہتا ہے. جب بدن ضعیف ہو سکتا ہے، انسان کی ہمت جوان رہے گی. یہی وجہ ہے اصحاب حسین میں کبھی حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا تذکرہ ہوتا ہے. 90 برس کے 95 برس کے صحابی ہیں، مگر جذبہ ایمانی جوانوں جیسا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اصحاب حسین کربلا میں جس عمر کے بھی تھے جوان تھے، چونکہ نور ایمان روشن تھا. چاہے وہ 90 برس کا صحابی ہے وہ بھی جوان ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے وہ بھی جوان ہے، اصغر بھی جوان ہے، مسلم ابن اوسجا بھی جوان ہے، اور 18 برس کا کڑیل جوان بھی جوان. جو کیجیے گا ایک شرط ایمان. انسان کے اندر جو ہے وہ شیعہ ہونے کے لیے ایمان کا موقع ہونا ضروری ہے. عمر میں آتی سینو سال میں آپ کی عمر کیا ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان روشن ہونا چاہیے. اس لیے جس کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں نا، جس کے ظہور کی جب پردے غیب سے باہر آئے گا تو اس کے لیے سینو سال کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ دیکھے گا اس کے دل کا ایمان کتنا جوان ہے، وہ محکم ہے یا نہیں ہے. کیا وہ بات روک رہا ہوں. اور اس کے بعد کی صفات جس سے متصف ہونا ہے حیا. ایک نوجوان حسینی کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے. ایک معاشرہ جو با حیا ہو، ایک معاشرہ جو عفت والا معاشرہ ہو. جو کیجیے گا یہ حیا نہ سوچیے گا کہ عورتوں سے مخصوص ہے، یہ عفت عورتوں سے مخصوص ہے. تو یہ صحیح ہے کہ انہیں حجاب کا حکم دیا گیا اور یہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ حجاب کریں، اپنی عفت کو بچائیں، نہ محرموں کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ نہ آئے. یہ ان کے اوپر واجب ہے. میں پڑھوں گا اس کو آپ کے سامنے. مگر مردوں کے لیے تمہارے لیے بھی حیا ہے. اگر وہ بے حجاب ہو رہی ہے تو کم سے کم تم اپنی آنکھوں کو چھپا کر رکھو. کہ تمہاری آنکھیں کیوں ہیں جو ادھر ادھر نامحرموں پر پڑ رہی ہیں. آپ دیکھیں جناب یوسف
جناب یوسف باحیا ہے، باعفت ہے. یوسف جیسا موقع تو آپ کے پاس نہیں ہے نا. آپ نے کہہ دیا کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو کیا تمہیں کیا محرم و نامحرم کی تمیز نہیں کرتے کہ ماحول ایسا ہو. سڑک پر چلے جا رہی ہے تو وہ پہننے کی ہے اور جو ہے وہ ریاضی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں. تمہارے لیے وہ ماحول تو نہیں کریٹ ہوا نا جو یوسف کے لیے کریٹ ہوا تھا. علامہ طباطبائی صاحب میزان تفسیر کرتے ہوئے آیت کی جو جناب یوسف سے متعلق ہے اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں 25 بہانے تھے یوسف کے پاس گناہ میں پڑنے کے لیے. 25 بہانے. یوسف جوان، زلیخا جوان، یوسف خوبصورت، زلیخا خوبصورت، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بتوں کو ڈھک دیا گیا ہے، سارا ماحول ہے. مگر ایسے ماحول میں جب زلیخا نے ہاتھ بڑھایا، یوسف نے ہاتھ چھوڑ دیا، کیا کہا رب السجن، اللہ مجھے قید منظور ہے مگر وہ نہیں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہ یوسف کی عفت کی دیوار تھی جو زلیخا اور یوسف کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. یہ حیا تھی جس نے یوسف کو بچا لیا. آپ کہیں گے کہ وہ ایک معاملہ نہیں، وہ ایک معاملہ نہیں ہے. اللہ نے سب کو حیادار بنایا. بے غیرت معاشرہ کسی مصرف کا نہیں ہوتا ہے. اور اس معاشرے کے لیے کیا کہنا جو اپنے کو باغیرتوں سے متعلق کہہ رہا ہے. حسین کا چاہنے والا بے غیرت ہو جائے، حسین کا چاہنے والا بے حیا ہو جائے، حسین کا چاہنے والا بے عفت ہو جائے، حسین کے چاہنے والوں کے لیے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں عورتوں کے لیے ایسی بات ہے کہ ساری کے سارے گفتگو آپ یہ سوچتے ہیں عفت، حجاب، عصمت اور یہ ساری چیزیں عورتوں سے متعلق ہیں، متعلق مطلب لڑکوں سے متعلق ہے. جناب یوسف کے لیے عفت کا تذکرہ پڑھا مجھے بھی ہوا. جناب شعیب کی بیٹیاں کنویں پر پانی بھرنے آئے. ایک جوان ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے، جناب شعیب کے پاس آئے. جناب موسیٰ کیا کیا انہوں نے پانی اٹھایا، اٹھا کر کے مدد کی، رکھتی ان کے سر پر. وہ چلے گئے، آئے اپنے باپ کے پاس، جناب شعیب کے پاس، جناب شعیب کی بیٹیاں، اور کہا ایک جوان ہے جسے کام کی تلاش ہے اور آپ کو ایک جوان کی ضرورت ہے، آپ رکھ لیجیے. جناب شعیب کو اپنی بیٹیوں کی عفت پر بھروسہ تھا. یہ نہیں کہا کہ نہیں تم بیٹھو، تم نے کیوں بات کر رہی نا محرم سے. بات کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر ایسی بات جو گناہ کی طرف لے جائے. اسلام نے جو آزادی دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اسلام نے جہاں بندش لگائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جناب شعیب نے روکا نہیں اپنی بیٹی کو، کیا کہا جاؤ پورا کر لاؤ. اب قرآن یہاں سے بولتا فجاءت منہا، ان میں سے ایک آئی، فجاءت منہا، ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء. کیسے آئی؟ بن ٹھن کر نہیں، سج سور کر نہیں، میک اپ لگا کر نہیں، موسیٰ کو جذب کرنے کے لیے نہیں، تمشی علی استحیاء، حیا کی چادر اوڑھ کر آئی ہے. اپنی چادر، اپنی عفت، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کے ساتھ جناب موسیٰ کے سامنے آئیے. توجہ فرمائیے گا. اب ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے رول ماڈل کسے ہونا چاہیے؟ انہیں ہونا چاہیے جو بازاروں میں اپنے زیبائی کی قیمت لگا رہی ہے. نہیں، وہ ہمارے گھر کی رول ماڈل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے گھر کی رول ماڈل اگر کوئی ہوگا تو شعیب کی بیٹیاں ہوگی، علی کی بیٹیاں ہوگی، فاطمہ کی بیٹیاں ہوگی. السلام علیکم. ہمارے گھر کے لیے رول ماڈل ہے. علی کی بیٹیاں، زینب کی بیٹیاں، صحرا کی بیٹیاں، زینب و کلثوم یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. شعیب کی بیٹیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر کی عورت سے انہیں اپنا اسوہ بنائے، نمونہ عمل بنائے. دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. پردہ، یہی پردہ ہے جس نے خون کے آنسو رائے ہیں وقت کے بعد.
لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوعِ دَمْعَا. خون کے آنسو کا اوپر ہے. کس بات پر مولا؟ زینب کلثوم کی بے پردگی پر. حیادار معاشرہ، ایک حیادار قوم. تمہارے لیے تو پورا واقع کربلا 11 محرم کے بعد عبرت ہے. وہ عورتیں جن کے لیے پردہ اتنا ضروری ہے کہ سر کی چادر چھن گئی تو بالوں سے پردہ کیا ہے. میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، ایک بڑا مشہور معروف جملہ ہے چوتھے امام کا. کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا نے کیا کہا؟ الشام، الشام، الشام. ہائے شام کا وہ بازار، ہائے شام کا وہ دربار، ہائے شام کا وہ زندہ. مولا آپ نے جب تذکرہ مصیبت کا ہوا تو کڑین جوان اکبر کا تذکرہ نہیں کیا، عباس کے بازوؤں کا تذکرہ نہیں کیا، قاسم کے پامال لاشے کا تذکرہ نہیں کیا، حسین کی بے کسی کا تذکرہ نہیں کیا. شام کا تذکرہ، شام کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں شام میں جھٹے ہوئے درباری، شام میں جھٹے ہوئے تماشا بین، بازاروں میں کھڑے ہوئے بازاری اور زینب و کلثوم کی بے پردگی. اللہ اکبر. سید سجاد کی غیرت، میں آپ کو بتاؤں سید سجاد کی غیرت کیا ہے. 28 رجب یاد کرو، مدینے سے حسین کا قافلہ نکلنے والا ہے. مدینے میں منادی ہو گئی کوئی محلے بنی ہاشم کی طرف آئے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں آج محلوں میں سوار ہوگی. کسی نامحرم کی نگاہ ان محلوں پر پڑنے نہ پائے. یہ اعلان ہو گیا تھا. 28 رجب کی شبائی بیویاں اگر محلوں میں سوار ہونے لگی تو روایت کا جملہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جب مدینے میں محلے بنی ہاشم میں گریوں زاری کی آواز بلند تھی. ظاہر سی بات ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے، کلثوم مدینہ چھوڑ رہی ہے. ارے ماں کی لہر چھوٹ رہی ہے، باپ نانا کا مزار چھوٹ رہا ہے، بھیا کی قبر چھوٹ رہی ہے. ایک شور مچا ہوا ہے. علی کا ایک نابینا صحابی جس نے محلے بنی ہاشم سے رونے کی آواز سنی، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، عصا کے سہارے سے محلے بنی ہاشم کی جانب بڑھا. اسے آتے دیکھا سید سجاد پہرے پر ہے، کوئی آگے نہ آنے پائے، کوئی آواز نہ سننے پائے. ایک مرتبہ آتے میں کسی سائے کو دیکھا، آواز دی سید سجاد نے وہیں رک جا. مگر یہ بوڑھا صحابی نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سن پا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. سید سجاد نے پھر آواز دی. اس کے کانوں میں رونے کی آواز کے پیچھے سید سجاد کی آواز نہ پہنچی. ایک مرتبہ سید سجاد کو چلا لایا، آگے بڑھے، گریبان پر ہاتھ ڈال دیا. تجھے پتا نہیں ہے ہماری دنیا گھروں سے باہر ہے. تجھے پتا نہیں ہے ہماری بھوپیا گھروں سے باہر ہے. ہم نے اعلان کیا ہے. یہ عالم دیکھا تھا. حسین جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے. اے میرے لال، اسے کیوں تم نے پکڑ لیا ہے؟ چھوڑ تو بابا کا صحابی ہے. نہیں، اسے اعلان نہیں پتا ہے یہ اس عالم میں کیسے محلے بنی ہاشم میں آ گیا. اے میرے لال، یہ تو نابینا ہے. ہائے رے غیرت سید سجاد. اے بابا، نابینا تو ہے مگر رونے کی آواز اس کے کانوں میں جائے گی. سید سجاد کو گوانا نہیں ہے. اے مولا، اب مجھے سمجھ میں آیا شام کے دربار و بازار کے لیے آپ نے شام کیوں کہا تھا. ارے زینب و کلثوم، بے مغنا و رضا، تماشائیوں کا ہجوم، بالوں کا پردہ، زینب کی مجبوریوں بے کسی. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا وصل محمد وعلى محمد كما اسمه فسر سيغل القبول فرما.
तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे आसमों को हमारे सैयदा जगह इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मोमिन मोमिनात की परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हों उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के मरीज़ा के लिए दुआए सेहत की गुजारिश की गई है। परवरदिगार वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का सलाह परवीन को सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मजालिस के अज़ा के सदक़े में अय्याम अज़ा के सदक़े में हमारे जवानों को हुसैनी जवान बना, हमारे माशरे को हुसैनी माशरा बना। परवरदिगार हमारे कुलूब को अफ़कार आशुरा से मुज़य्यन फरमा। परवरदिगार मज़लूमिन जहान खुसूसन बाराचुनार के मज़लूमीन की मदद फरमा। परवरदिगार ईरान यमन बहरैन सीरिया लेबनान इराक परवरदिगार अहले हक़ व सिपाही हक़ की मदद फरमा। ज़ालिमीन को उनके ज़ुल्म के साथ निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतक़िल होने हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इनका ज़हूर की तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम उनके असहाब व अंसार में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आपसे गुज़ारिश है कि मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर काज़ी रज़ा इब्न मोहम्मद रज़ा, साबिर रज़ा इब्न मोहम्मद रज़ा, ज़किया रज़ा इब्न मोहम्मद रज़ा, अली हैदर इब्न गुलाम हैदर, मनव्वर अली इब्न हैदर अली और हैदर अली इब्न